يسر لي أمري واحلل يفقهوا قولي ربنا زدنا علما آمین. اچھا جی، آج ہمارا چیپٹر ہے مجالس کا، المجالس انشاءاللہ باذن اللہ. اس کے پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر کے ذریعے، اپنے قرآن کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے کوئی بھی بات ہمیں بتائیں گے تو وہ سراسر ہماری بہتری کے لیے ہوگی، اور اس کے بیچ میں معاشرے میں لوگوں کے اندر پیار کا آنا ہوگا، کہ اس کے ذریعے سے ان کا پیار بڑھے گا، ان کی محبت بڑھے گی، ان کا آپس میں انسیت بڑھے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیتے جس سے لوگ ٹوٹیں. یعنی جو انسان کا مطلب ہی کیا ہے؟ انسان انس سے بنا ہے نا، انس محبت کو کہتے ہیں. تو وہ انسیت کے بغیر نہیں رہ سکتا، محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے احکام کے ذریعے اس انس کو بڑھاتے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہیں، ایک دوسرے سے ٹوٹے نہ، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں. اور شیطان بالکل اپوزٹ، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ بالکل اپوزٹ شیطان ہوتا ہے. اور شیطان کیا کہتا ہے کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو. جیسے آپ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں نا، اس کے بیچ میں کیا آتا ہے کہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ خمر اور میسر کے ذریعے تمہارے اندر پھوٹ ڈلوائے، تمہارے اندر نفرت ڈلوائے، لڑائی کروائے تمہارے. اور آپ غور کیا کریں کہ جب آپ بیٹھے ہوں اور آپ کو اچھا خیال آئے تو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور اگر برا خیال آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ کوئی خیر کی بات نہیں، اور کہ میرے کسی دوست کی طرف سے نہیں آ رہا، یہ میرے دشمن کی طرف سے آ رہا ہے. کبھی آتا ہے نا کسی کے بارے میں وسوسہ آتا ہے، کسی کا دشمنی کا خیال آتا ہے، کسی سے بدلہ لینے کا خیال آتا ہے، کسی سے نفرت کا خیال آتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ خیر کی اور بھلائی کی سوچیں آپ کے دل میں آئیں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ نے جتنی پیچھے چیزیں پڑھی ہیں نا، یہ حسن اخلاق کے جو چیپٹرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انہانس کرتے ہیں، اس چیز کو بڑھاتے ہیں آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہوئی ہے نا، اس کو انکریج کرتے ہیں، اور وہ پھر خیر بڑھ جاتی ہے. اب یہ بھی سوچیں کہ ہمیں لوگوں سے نفرت ہو سکتی ہے ان کے ظاہر سے، لیکن ہم نے کبھی بھی لوگوں کو اللہ سے مایوس نہیں کرنا، اور کبھی بھی ان کی برائی نہیں چاہنی. یہ سوچ کے کہ یہ مجھے بری لگتی ہے تو اللہ کرے کہ اللہ کو بھی بری لگے، نعوذ باللہ، اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک بلو ایوریج بندے کی سوچ ہو سکتی ہے جس کو کوئی علم نہ ہو. علم والے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر ایک کی بہتری چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خیر اور بھلائی دے، اور تیری رحمت بہت بڑی ہے کہ تو اس کے لیے خیر کے راستے کھول دے اور آسانیاں کر دے. آپ نے یہ کیا کہ اپنی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ساری دنیا جو ہے نا وہ آپ کے گھر میں نہیں بیٹھی ہوئی، آپ کے گھر سے کھا نہیں رہی، ہر وقت آپ سے باتیں نہیں کر رہی. وہ اپنی اپنی زندگی میں، اپنی اپنی دنیا میں، آپ اپنی زندگی میں. سو ڈونٹ ٹرائی ٹو what you say pile up this garbage in your heart for others while they are not with you all the time. Try to get rid of it. یہ جیسے ہوتا ہے نا، آپ نماز پڑھتے ہیں تب سجدہ کرتے ہیں نا، تو آپ اپنے دل کو نا ایک برتن سمجھا کریں، کھلے منہ والا برتن. اور جب سجدہ کریں تو اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے سب نفرتیں، سب گناہ کے کام، سب چیزیں نکال دے. اللہ یہ اس برتن میں یہ سوٹ ہی نہیں کرتی، ان کو پھینک دے اللہ، ان کو میرے دل کو خالی کر دے. اور جب میں سجدے سے اٹھوں تو اللہ تیری محبت کے ساتھ اٹھوں، وہ دل بھرا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی محبت سے بھرا ہو، اب اس میں کوئی جگہ ہی نہیں. جو بھی چیز آئے گی وہ ریپیل ہو، وہ دور ہو جائے، وہ ریباؤنڈ ہو کے واپس چلی جائے، لیکن میرے دل کے اندر اس کی جگہ نہ ہو. میرے دل کے اندر صرف اور صرف آپ کی محبت ہو. پھر جب آپ یہ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر وسعت پیدا کر دے گا، اور آپ کا دل اس چیز کو میں گھسنے نہیں دے گا جو اس قابل نہیں ہوگی کہ دل میں بیٹھے. ٹھیک ہے نا؟ آج ہم مجالس پڑھیں گے. مجالس کس کو کہتے ہیں؟ گیدرنگز کو. تو سب سے پہلے جیسے اس بک کا طریقہ ہے کہ پہلے قرآن کی آیت لی جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو.
اب یہ ہم سب ہیں، یہ کوئی ایلین مخلوق نہیں، ہمیں ہی اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں. اور کتنا بڑا آنر ہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے نام سے ہم کو پکار رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہو، جو بات مان گئے ہو، جو امن والے ہو، جس جس طریقے سے آپ اس چیز کو لینا چاہیے نا آپ لیں، کہ جیسے ہی بندہ ایمان لاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر تو امن میں آ جاتا ہے. اور امن دینے والا بھی ہوتا ہے، امن لینے والا بھی ہوتا ہے. ایک خوبصورت پرسنالٹی ہوتی ہے اس کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خوبصورت نام سے ہم کو پکارتے ہیں جو ہمارے لیے آنر ہے، جو ہمیں خوشی دیتا ہے. اور پھر کون پکار رہا ہے؟ جو سب سے بڑی ذات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی طریقے سے بھی پکار سکتا تھا، لیکن پیار سے پکارتا ہے، عزت کے ساتھ پکارتا ہے. اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو عزت سے پکاریں، ان کے اچھے نام سے پکاریں، جس سے ان کا دل خوش ہو جائے. ہم؟ تو یا ایھا الذین آمنو، اذا جب قیلا کہا جائے، لکم تم سب کو، تفسحو کہ پیدا کرو، فی المجالسی اپنی مجلسوں میں، ففسحو تو کشادہ کر دیا کرو، یعنی اپنی مسجد مجلسوں کو کشادہ کر لیا کرو، جگہ بنا لیا کرو. ہم اکثر و بیشتر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں نا، پھیل کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو کشادگی پیدا کی جاتی ہے، تھوڑی اسپیس دے دوسروں کو، اور اپنی مجلس کو دوسروں کے لیے آرام کا سبب بنائیں. یہ نہیں کہ جب آپ پھیل کے بیٹھے آپ کہتے ہیں کہ کس کی جرت ہے کہ کوئی مجھے چھیڑے یا مجھے یہاں سے ہلائے، میں بیٹھی ہوں، اب 10 بندے کھڑے ہوئے لیکن میں نہیں اپنی جگہ سے ہل رہی. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، یہ نہیں کہ آپ کی مرضی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی بیٹھی ہوئی ہوں تو مجھے کوئی ہلا کے دیکھے. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے طور پر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کیا کرو، دائرے کو وسیع کر دو، جو آئے اس کو ایک اچھی جیسچر دو، ایک ویلکمنگ ایٹیچیوڈ دو، کہ جیسے کوئی آتا ہے تو آپ ایسے بے پرواہی سے انڈیفرنٹ ہو کے اس کو دیکھ رہی ہیں کہ اب دیکھتی ہوں کہ کہاں یہ فٹ ہوتی ہے، میں تو ہلنے والے. وہ کہتے ہیں نا زمین جنبش نہ جنبش گل محمد کہ پوری زمین ہل جائے، زلزلہ آ جائے تو گل محمد نے نہیں ہلنا. گل محمد کو ہل جانا چاہیے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کشادگی دے دیتا ہے بندے دل میں، بندے کی زندگی میں، بندے کی خوشیوں میں کشادگی دیتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کا حکم یہ آپ مانیں گے نا، کشادگی کا مطلب ہوتا ہے میک اسپیس فار ادرس. تو جیسے آپ کسی کو اسپیس دیں گے، اس کو عزت دیں گے، اس کو ویلکم کریں گے، اس کو آسانی دیں گے، ایک دم بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے. دوسرا اگر آپ اس کے لیے جگہ بناتے ہیں نا، آپ ادھر آ جائیں جی، ادھر بیٹھ جائیں، تو دوسرا بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے کہ کوئی میرے سے محبت کرنے والا، کوئی مجھے ایکسپٹ کرنے والا اس مجلس میں ہے. ورنہ کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں جا کے انسان کے دل ذرا تنگ ہوتا ہے. تو اس طرح کے جیسچر سے کیا ہوتا ہے، جو آنے والا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ دوسرے اس کے لیے سافٹ ہیں، اور یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ اپنی جگہ سے نہ ہلے. ابھی ہم پڑھ رہے تھے فقہ القلوب، تو اس میں استاذہ بتا رہی تھیں کہ آداب زندگی ایک ہے کتاب یوسف اصلاحی صاحب کی، تو کہنے لگی کہ میں اس کو ہر روز ایسے پڑھتی تھی جیسے وہ میرا سبق ہو، اور اس سے میں اپنی زندگی کے طور طریقے سیکھتی تھی. اس کا نام آداب زندگی ہے. اس میں وہ مجلس کے آداب میں کچھ ایسی باتیں بتاتی جو کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے، اور یقین کریں ہمیں نہیں پتہ ہوتی، ہم انکانشیسلی اس کے بالکل اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹیک دس ایز اے کمانڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالی. دس از اے کمانڈ فرام اللہ سبحانہ وتعالی. دس از ناٹ لائک وہ حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے نا کہ جب آپ یا ایھا الذین آمنوا سنو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ یا تو کوئی حکم دینے والا ہے، الرٹ ہو جاؤ، اور یا کسی چیز سے منع کرنے والا ہے تو ہوش میں آ جاؤ. تو یوسف اصلاحی صاحب لکھتے ہیں اپنے مجلس کے آداب کے بیچ میں کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کریں. یہ ایک انکلینیشن جو ہوتی ہے نا کہ چلیں ادھر تماشا دیکھتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں، یہ لوگ کیا کریں گے اپنی مجلس میں. یہ والے لوگ، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کی مجلسوں کی طرف آپ کا ذوق اور شوق نہیں ہونا چاہیے، چاہے تماشا دیکھنے کی صورت میں بھی، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ اس تماشا دیکھتے دیکھتے وقت آ جائے
تو ہم کن لوگوں کے بیچ میں اینڈ اپ کریں گے؟ کبھی جیسے کوئی جا رہا ہوتا ہے نا مووی دیکھنے، تو مجھے اتنا ڈر لگتا ہے، میں کہتی ہوں کہ وہ اندھیرا جو ہوگا، یہ سنیما ہاؤس جو ہوگا، اس میں آ گیا ٹائم اوپر جانے کا، پھر کیا بنے گا؟ یعنی کون سی جگہ سے اٹھائے جائیں گے؟ یہ ذرا سوچیں نا، مجلس کیسی ہے؟ تو ہمیشہ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں. مجلس میں جو گفتگو ہو رہی ہو اس میں حصہ لیجئے. مجلس کی گفتگو میں شریک نہ ہونا اور ماتھے پر شکنے ڈال کر بیٹھنا غرور کی علامت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گفتگو کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس میں غمگین ہو کر نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ مسکراتے تھے اور ان کی باتوں میں شریک ہوتے تھے. ان سے باتیں پوچھتے بھی تھے اور ان سے باتیں سنتے بھی تھے. ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کی مجلس اللہ اور آخرت کے ذکر سے خالی نہ رہے. باتیں کریں اپنی بھی، کھانے کی بات بھی کر سکتے ہیں، کپڑے کی بات بھی کر سکتے ہیں، جگہوں کی بات بھی کر سکتے ہیں اپنے، یعنی there are so many things to talk about. But ایسا نہ ہو کہ اس میں کہیں آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے حدیث کے، وہ مجلس پھر کیسی حسرت کا باعث بنے گی. تو یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا رحم کیا، اللہ نے آپ کی مدد کی ہے، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ کا ذکر ہی ہوتی ہیں. ان کو بیچ میں انسرٹ کرنا چاہیے اپنی گفتگو کے بیچ میں. اور جو بچے جیسے کہتے ہیں نا JZK جیسے لکھے نا جزاک اللہ خیرن کو بھی اس کو ایبریویشن اور زیادہ کر دیے، تو وہ کیا ہوتی ہے کہ اٹس اے جوک، وی شوڈنٹ ڈو دیٹ. جو اصل میں بات ہے نا وہی کہنی چاہیے. اب آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کہیں 786 جیسے 786 یا 787 پتہ نہیں کیا لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں بسم اللہ کے لیے، ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے 786. 786. ہاں تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ قرآن پڑھے ہو تو آپ کہیں 786. کیا وہ بسم اللہ کا وہ ہو سکتا ہے، اس کو پورا کر سکتا ہے؟ نہیں نا. تو کوئی بھی ایبریویشن جو ہوتی ہے وہ اس مقصد کو پورا نہیں کرتی. سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے. مجلس میں جہاں بیٹھیں جگہ ملے بیٹھ جائیے. مجلس کو چیرتے ہوئے، کودتے ہوئے اور پھلانگتے ہوئے لوگوں کے کندھوں سے مت جائیے. یہ لوگوں کو برا لگتا ہے نا کہ او میری سہیلیاں تو ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، تو لوگوں کو تنگ، 10 لوگ راستے میں ہیں جو تنگ ہوں گے، لیکن آپ نے اسی جگہ پہ جا کے فٹ ہونا. جس جگہ پہ اسپیس ہو وہاں پر بیٹھ جائیے، تھوڑا صبر کیجیے، تسلی کیجیے، جب جگہ مل جائے تو پھر نکل جائیے. مجلس میں کسی بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھیے، یہ انتہائی بری بات ہے. اور ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے کسی کام کے لیے اٹھے اور آپ جلدی سے اس کی جگہ پہ بیٹھ کے کہیں یہ جگہ مل گئی، اور جب وہ واپس آئے گا ہو سکتا ہے وہ واش روم میں گیا ہو یا کہیں گیا ہو، تو آ کے دیکھے تو اس کی جگہ غائب. یہ ایسی چیزیں جو لوگوں کے بیچ میں دل میں نفرت پیدا کرتی ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیزوں کا حکم دیا ہے. اور یہ ساری احادیث کی باتیں یوسف اصلاحی صاحب بتا رہے ہیں. اگر مجلس میں 2 آدمی ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر انہیں علیحدہ نہ کیجیے. یعنی یہ نہیں کہ ان کے بیچ میں فٹ ہو جائیں اور وہ اپنی باتیں لگے ہوئے ہیں اور آپ بیچ میں فٹ ہو گئے اور بے تکلفی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ بات پسند نہیں. مجلس میں کسی بھی اسپیشل جگہ پہ بیٹھنے کی تمنا نہ کریں جو جگہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی اور کے لیے رکھی ہو. دوسروں کو شرمندہ کر کے کہنا کہ جی ادھر بیٹھ جاؤں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جگہ کسی اور کے لیے رکھی ہوئی ہے، کسی معزز شخص کے لیے یا بڑے کے لیے رکھی ہوئی ہے یا کوئی خاص بندان ہے. اور ایسا نہ کریں کہ مجلس میں آپ مجلس میں کسی کے سامنے یا ارد گرد کھڑے نہیں رہنا چاہیے کہ دوسرا بے چین ہو جائے کہ پلیز آپ بیٹھ جائیں نا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا آپ سر پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہی رہتے ہیں اپنے دھیان میں، اور دوسرا جو بیٹھا ہوتا ہے وہ مطلب یہ برا لگتا ہے انسان کو. مجلس میں کوئی بھی 2 آدمی چپ کے آپس میں باتیں نہ کریں. اس سے دوسروں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی راز کی بات میں شامل کرنے کے قابل نہیں سمجھا، بدگمانی پیدا ہوتی ہے. یہ بھی حدیث آگے میں پڑھیں گے. یہ میں صرف آپ کو ان کے پوائنٹس بتا رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا
ذہن میں یہ پتا چل جائے کہ مجلس ہوتی کیا ہے. مجلس میں جو کچھ بھی کہنا ہو، یعنی کوئی بھی گیدرنگ ہے اور آپ بیچ میں پارٹ آف گیدرنگ ہو، تو اگر آپ نے کچھ کہنا ہو تو جو مین بندہ ہے اس سے اجازت دے دیجیے. اور گیدرنگ میں اس طرح سے سوال جواب نہ کرنا شروع کر دیں جس سے پتا چلے کہ آپ گیسٹ آف آنر ہیں. تو وہ جو گیسٹ آف آنر وہ پیچھے رہ جائے اور آپ جو ہے نا وہ اسپاٹ لائٹ میں آ جائیں اور لوگ آپ سے اس طرح باتیں کرنے لگ جائیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ بدلحاظی کی بات ہوتی ہے. ایک وقت میں ایک ہی شخص کو بولنا چاہیے. ہر شخص کی بات غور سے سنیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا مجلسوں میں. اور ایسی بے چینی نہیں ہونی چاہیے کہ بیک وقت دو لوگ بولنے لگ جائیں اور مجلس میں ہڑبونگ مچ جائے. جو مجلس کے بیچ میں باتیں ہوں وہ راز کی باتیں ہوتی ہیں. اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ ہماری آپس کی باتیں ہیں تو پھر آپ نے باہر جا کے سب لوگوں کو وہ نہیں بتانی ہوتی، کیونکہ وہ پھر مجلس کا راز ہوتا ہے اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ راز کو راز رکھیں. چاہے انہوں نے مجلس میں کہی لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہماری باتیں. اگر مجلس میں کوئی گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کو پتا کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ اسی پہ ٹاپک پہ بات ہوگی اور آپ کے پاس کوئی شیئر کرنے کے لیے چیز نہیں ہے، تو ڈونٹ اسٹارٹ اندر ٹاپک. ایک ڈفرنٹ ٹاپک کو نہ چھیڑ دیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس پہ میں بات کر سکتی ہوں. ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. اور نہ ہی دوسرے کی بات کو کاٹ کر اپنی بات شروع کیجیے. اور جس بھی گیدرنگ سے اٹھیے تو دعا ضرور پڑھیے. ایک چھوٹی دعا کیا ہوتی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. اور ایک اور دعا ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. نہیں، مطار الدنیا، ادھر کوئی اور ترجمہ لکھا ہوا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی. تو یہ مجلسوں کے آداب ہیں. ہمیشہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ سنیے کہ اچھی مجلس میں جانا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے تو بہت سارے لوگ تھے، تو 3 لوگ دروازے تک آئے، یعنی جہاں سے انٹر ہونا تھا. ایک نے جگہ دیکھی اور اس میں بیٹھ گیا آگے ہو کر. اس کو آگے جگہ مل گئی اور اس کو آسانی ہوگی، وہ ادھر تک چل کے چلا گیا اور ادھر بیٹھ گیا. ایک شرما گیا اور دروازے پہ ہی بیٹھ گیا. اور ایک جو تھا وہ اس نے کہا ادھر تو کوئی جگہ ہی کوئی نہیں، اور چلا گیا. تو جب وہ مجلس ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو 3 لوگ مجلس میں آئے تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو آگے بڑھ کر بیٹھ گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اس کے لیے آگے ہوئے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو قبول کیا. اور جو بندہ، یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں، اور جو بندہ شرما گیا تو اللہ بھی اس سے شرما گیا، اور جو بندہ منہ پھیر کے چلا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. یعنی یہ ایک ادب کی بات تھی. یہ مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، یہ کوئی عام مجلس تو نہیں تھی جس میں بندے کو کتنی طلب ہوتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے وہ بات سننی ہے، مجھے شوق ہے. صحابہ تو صبح اٹھتے ہی اس شوق سے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھیں گے اور جا کے نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے. ان کو یہ شوق اور ذوق ہوتا تھا. تو یہ کتنی بے ادبی کی بات ہے کہ آپ اتنی پیاری مجلس میں پہنچیں اور پھر ادھر سے منہ موڑ کے چلے جائیں اس وجہ سے کہ کوئی جگہ نہیں، کہیں پہ بھی بیٹھ جائیں، دروازے کے بیچ میں ادھر آگے ہو کے بیٹھ جائیں، لیکن مجلس تو چھوڑ کے نہیں نہ جانا تھا. تو آپ کا کیا شوق ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر ہم جو پڑھنے پڑھانے والی مجلس ہوتی ہے نا اس میں سب سے آخر میں بیٹھتے ہیں، ڈر کے مارے کوئی سوال ہی نہ ہو جائے. مطلب اگر کون سوال پوچھے گا آپ سے؟ اگر آپ نہیں بولنا چاہتے تو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا آپ کو بولنے کے لیے. لیکن سب کوشش کیا کریں کہ جب بھی کوئی علم کی محفل ہو تو اس میں آگے بڑھ کر بیٹھیں، آگے والی جگہ پہ بیٹھیں. اول جیسے صف کا نا ایک درجہ ہوتا ہے نا، تو آگے ہو کے بیٹھنا چاہیے. اگلی آیت کیا ہے؟ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پھر ہمیں بلا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی. اذا تناجیتم، جب تم
نجوا کرو. نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو. جب تم سب سرگوشی کرو آپس میں، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو نہ تم سرگوشی کرنا گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، ومعصیت الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی. اب سرگوشی ایک ناپسندیدہ چیز ہے، حرام نہیں ہے. سرگوشی حرام نہیں ہے، لیکن ایک ناپسندیدہ چیز ہے جب کہ آپ آس پاس لوگ بیٹھے ہوں، کیونکہ اس کے ذریعے سے شیطان بہت آسانی سے اپنا کام کرتا ہے. لوگوں کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے، بدگمانی ڈال دیتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ایک دم ان کی کنسنٹریشن ٹوٹ جاتی ہے، ان کا فوکس ٹوٹ جاتا ہے، ان کا ذہن اس پہ لگ جاتا ہے کہ انہوں نے آپس میں کیا بات کی ہے، کیا میرے منہ پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے، یا میرے کپڑوں کے ساتھ کچھ لگا ہوا ہے، یا مجھے انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں ان کے راز کا حصہ بنوں، یا میرے بارے میں انہوں نے کوئی بات کی ہے. ایک دم انسان اپنا کانفیڈنس لوز کرتا ہے جب دو بندے آپس میں مجلس کے اندر سرگوشی کرتے ہیں. سرگوشی کا مطلب ہوتا ہے وسپر کرنا، وسپر کرنے کو کہتے ہیں نا سرگوشی کرنا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں، جب مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پیپر پہ لکھ لکھ کے چیزیں بھی آپس ایک دوسرے کو دیتے ہیں. وہ بھی ایک طرح کی سرگوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان ایسی چیزوں کو یہ کیوں ناپسندیدہ ہے؟ کیونکہ اس سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. اب دیکھیں، میں نے شروع میں آپ کو کیا کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس چیز سے آپ کو روکیں گے جو بدگمانی یا دلوں میں پھوٹ پیدا کرنے والی ہوگی. تو سرگوشی بالکل حرام نہیں ہے کہ بالکل آپ کر ہی نہیں سکتے. کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کو اچھا آئیڈیا دینے کے لیے، کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ کون آگے آ کے بچہ اس کا جواب دے گا، تو آپ جلدی سے اپنے بچے کے کان میں کہہ دیتے ہیں چاہے آپ آگے جا کے بتا دو. آپ آہستہ سے ہی کہتے ہیں نا، وہ سرگوشی کرتے ہیں تو وہ ایک اچھی سرگوشی ہے. یا کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو بندہ دوسرے کے کان میں کہہ دیتا ہے کہ آپ بھی شیئر ڈالیں اپنا اس کے بیچ میں. تو یہ ایک اچھی سرگوشی ہوتی. لیکن وہ سرگوشی جس سرگوشی سے منع کیا جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ جنرلی یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ نہ کریں کیونکہ اس سے بدگمانی پیدا. لیکن پھر اگر کر رہے ہیں تو ایسی سرگوشی نہ کریں جس میں گناہ ہو. یعنی اسم کا ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی کرنا، اللہ کے حق میں نافرمانی، اور عدوان بندوں کے حق میں زیادتی. ٹھیک ہے نا. اگر یہ دونوں لفظ ایک جگہ پر آ جائیں تو پھر ان کا معنی تھوڑا فرق ہو جاتا ہے. تو نہ تو اللہ کی نافرمانی کی سرگوشی ہونی چاہیے، نہ بندوں کے حق میں زیادتی کی سرگوشی ہونی چاہیے. کسی کی برائی، کسی کا مذاق، کسی کے بارے میں کامنٹ، اور معصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے بارے میں کوئی بھی سرگوشی نہیں. ایسی کوئی سرگوشی نہیں ہونی چاہیے جو گناہ کے زمرے میں آ جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں اپنی زندگی میں سے نکالنے کی کوشش کریں. اب سرگوشی کسی طرح کی بھی ہو نا، لکھ کے، ایکشن سے، جیسچر سے، منہ سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دوسرا بندہ انکمفرٹیبل ہو جائے گا، تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا. ٹھیک. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ و ابی سعید الخدری انہما شہدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال. سیدنا ابو ہریرہ اور ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ دونوں گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقعد، نہیں بیٹھتی، قوم، کوئی قوم، یذکرون، کہ وہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کا، عز و جل، جو عزت والا اور جلال والا ہے، الا، مگر، حفتہم، گھیر لیتے ہیں ان سب کو، الملائکۃ، ملائکہ، یعنی ان کو انسرکل کر لیتے ہیں ملائکہ اس مجلس کو. وغشیتہم الرحمۃ، اور ڈھانپ لیتی ہے، کور اپ کر لیتی ہے ان کو رحمہ. کس کی رحمت؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. وَنَزَلَتْ اور اترتی ہے نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے اترنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہے علیہم اوپر ان کے السکینۃ سکینت سکون اطمینان. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ اور ذکر کرتا ہے ان سب کا اللہ تعالیٰ فی من عندہ جو اس کے پاس ہیں، یعنی وہ فرشتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کن کن مجلسوں میں جاتے ہیں. مجلسوں کو کس میں دیکھ لیں نا، محفل موسیقی بھی ہو سکتی ہے، محفل قرآن بھی ہو سکتی ہے، محفل حدیث بھی ہو سکتی ہے. اور آج کل تو بہت ساری ڈفرنٹ طرح کی مجلسیں ہو گئی ہیں، مجھے تو سمجھ بھی کوئی نہیں آتی ان کی کہ کیا کیا کی طرح کی لوگ گیدرنگز کرنے لگ گئے ہیں. نئی نئی آئیڈیاز، نئے نئے طریقے. اینی ویز سب سے بہترین مجلس کون سی ہوگی؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، باقاعدہ کوئی کلاس ہو رہی ہے، کوئی پڑھائی علم سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. تو ایسی مجلسوں کو کچھ فرشتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں اور ان مجلسوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محبت ہے. تو جیسے ہی ان کو وہ لوگ ملتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو انسرکل کر لیتے ہیں. سوچیں ذرا، آپ امیجن کیا کریں نا، جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، علم سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو سوچا کریں اوہ کیسے سرکل کیا ہوگا ملائکہ نے. اور پھر وہ پائل اپ ہوتے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بس ایک ہی سرکل بنتا ہے، وہ پائل اپ ہوتے جاتے ہیں. ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایون دو کہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ذکر ہو رہا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ تھا جس کی نیت تو کوئی نہیں تھی پر آ گیا، تو اس کو بھی اس مجلس کی برکت کی وجہ سے بخش دیا جاتا ہے یا اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. تو کتنا آنریبل اور کتنی زندگی خوبصورت ہو جائے اور کتنا مزہ ہے کہ ہم ایسی مجلس میں ہوں جس سے فرشتے محبت کرتے ہیں اور فرشتے اس کو انسرکل کریں اور جس کو رحمت ڈھانپ لے. سبحان اللہ. ہر وقت ہم کتنے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے ان لوگوں کو. سبحان اللہ. ایسے وقت میں کیسے دل سے دعائیں نکلنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی دے دے، مانگ لے جو کچھ بھی مانگنا ہے، دل میں جو خواہش آتی جائے. جیسے قرآن میں آتی ہے نا جو آیتیں آتی جاتی ہیں. اگر جہنم کی آیت آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس سے پناہ مانگتے تھے. اگر جنت کی بات آتی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے تھے. اسی طرح جب علم حاصل کر رہے ہوں تو جو دعائیں دل میں آ رہی ہوں، اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایسی مجلسوں کی توفیق عطا فرما جہاں پر ملائکہ جن کو انسرکل کرتے ہیں اور جہاں پر رحمت برستی ہے. دعا کرنی چاہیے نا، دعا میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور نہ یہ کہ دعا کبھی بھی اگر دل سے مانگی ہو، حاضر دل کے ساتھ مانگی ہو، کانشیسلی مانگی ہو، کبھی بھی پلٹتی نہیں ہے سوائے اس کے کہ مان لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مان لیتے، قبول کر لیتے. پھر اس مجلس پہ کیا نازل ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ بے چین نہیں ہیں؟ ہمارے دل کتنے بے چین ہیں، کس قدر اندر ایسا ریسٹلیسنس ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سکون ملے. ایک چیز سے نکلتا ہے مشکل سے تو دوسرے میں پڑ جاتے ہیں، دوسری سے نکلتا ہے تیسری میں پڑ جاتے ہیں، اور دلوں کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، وہ بھی بیمار ہیں. تو اگر ایسی مجلسوں میں جائیں گے نا تو ان کی کیور ہوتی ہے. اللہ کے ذکر is a cure for the sickness and illness of the hearts. ہم کبھی کوئی گانے سن کر تسلی چاہتا ہے کہ میرے بے چینی کو سکون مل جائے، کبھی کوئی غزلیں سنتا ہے، کبھی کوئی افسانے پڑھتا ہے، کبھی کوئی فلمیں دیکھتا ہے، کبھی کوئی ایسی مجلسوں میں جاتا ہے جہاں میں بھول جاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیوں بھولیں؟ آپ اس کو فکس کیوں نہ کریں؟ یعنی اگر کہیں پر چوٹ لگی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں I just want to forget about it. No, you have to do something so that it heals. تو ایسی مجلسیں کیا کرتی ہیں؟ وہ آپ کا علاج شروع ہو جاتا ہے، آپ کی کیور کا سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے
ہیلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو وہ ہیلنگ کے لیے ہم نے ایسی مجلسوں میں جانا ہے، اپنے دل کے سکون کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مجلسیں ہوتی ہیں جس میں دل بڑا سکون پاتا ہے. آپ نے کچھ لرن کیا ہوتا ہے، ایک آپ کو بات بھی سمجھ آ گئی ہو نا، آپ کو لگتا ہے آج تو بڑا ہیرا مل گیا، اور آپ سارا دن خوش رہتے ہیں. آپ ایک سٹیپ آگے ہو جاتے ہیں. یو آر اے بیٹر پرسن، یو آر یو ہیو اے بیٹر نالج، یو انڈرسٹوڈ سم تھنگ. آپ آن دا پیتھ آف ریکوری آ جاتے ہو. اور کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آپ ادھر سے اٹھتے ہو تو آپ کا دل اور بے چین ہوتا ہے، اور زیادہ تنگی ہوتی ہے دل کے اندر. تو اللہ کے ذکر کی مجلسیں آپ کو سکون دیتی ہیں. ان مجلسوں کی تمنا بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور کوشش بھی کرنی چاہیے. اچھا، یہ جو آخری پارٹ ہے یہ سب سے زیادہ مزیدار ہے. اس سے تو ایسے دل جو ہے نا خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ذکر کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا نام لیں گے. آپ جو تسبیح کرتے ہیں نا میری پیاری بہنوں، تو وہ اللہ کے عرش کے آس پاس ذکر کرتی ہے آپ کا کہ اس نے یہ تسبیح کی ہے، اس نے یہ تسبیح کی ہے. آپ ذرا سوچیں کہ کس جگہ پر آپ کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کے آس پاس، اللہ کے قریب میں کون ہے؟ حاملین عرش ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا ذکر ان کے ساتھ کرے گا. وہ ہے نا حاملین عرش کی، آپ کو پتہ ہے تسبیح کیا ہے؟ سبحانک و بحمدک، سبحانک و بحمدک بعد علمک، علی سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ ہی کی تعریف ہے اور آپ ہی کی تسبیح ہے، آپ کے حلم کی وجہ سے، اس کے بعد جو آپ جانتے ہیں. آپ اپنے بندوں کے گناہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنا غصہ روک کے رکھتے ہیں. سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک. آپ ہی کی تعریف اور آپ ہی کی تسبیح آپ کے معاف کرنے کے اوپر، آپ کی قدرت کے بعد. یعنی آپ کو قدرت ہے کہ آپ ان بندوں کو پیس کے رکھ دیں، ختم کر کے رکھ دیں، ان کو کبھی بھی معاف نہ کریں، لیکن آپ پھر بھی ان کو معاف کرتے ہیں. حاملین عرش کی یہ تسبیح ہوتی ہے. وہ حاملین عرش جو ہیوج ترین ہے، یعنی ان کی جیسے وہ ڈسکرپشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان کی شان کیا ہے، جو جیسے جیسے جو چیز اللہ کے قریب ہوتی جاتی ہے نا، اس کی شان بہت بڑی ہو جاتی ہے. اس دفعہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جیسے عرش ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت قریب ہے، تو اس کی شان بہت بڑی ہے. اور ایسے ہی ہمارا دل جو ہے وہ عرش کی طرح ہے. اگر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد ہے نا، اللہ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ کے اوپر توکل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے، تو یہ بھی آنریبل ہو جاتا ہے جسٹ بیکاز آف دا کلوزنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. جیسے عرش کی شان بن جاتی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اسی طرح ہمارے دل کی بھی آنر میں اضافہ ہو جاتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو جو جو چیز اللہ سے جڑتی جائے گی، اس کی عزت بڑھتی جائے گی، اس کا آنر بڑھتا جائے گا. تو حاملین عرش کا بھی بہت آنر ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کے قریب ہے. جبرائیل علیہ السلام کی شان بھی بہت بڑی ہے، کیوں وہ اللہ کے قریب ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا ذکر ان کے ساتھ کرے گا، ان کے بیچ میں کرے گا. اس پہ بندے کو رونا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں تو یہ یہاں تو دنیا میں ہمارا ذکر نہیں ہوتا، کوئی یاد نہیں کرتا، کوئی کچھ نہیں، تو اس جگہ پر میرا ذکر ہوگا تو پھر میں اس جگہ پہ کیوں نہ جاؤں جہاں سے مجھے یہ خیر ملے گی. تو ڈھونڈنا ہوتا ہے نا، ایسی مجلسیں ڈھونڈنی ہوتی ہیں کہ کہاں میں جا سکتی ہوں، کس جگہ پر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے
جس کی وجہ سے میری زندگی میں سکون آ جائے، مجھے آخرت کی خیر مل جائے، میرا رب مجھ سے پیار کرے، میں تو اس سے پیار کرتی ہوں۔ تو جب ہم یہ دعا مانگتے رہیں گے، ایسی جگہوں کی کوششیں کرتے رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ذکر کریں گے، اور یہ تو کیا شان ہوگی ہماری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ چوائس کرنے اور پھر اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو پوری زندگی میری بہنوں گزار دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی قرآن کو سیکھنے کی کورس کو جوائن کر لیں اور ایک دفعہ کور ٹو کور قرآن کو پڑھ لیں۔ ہمارے میں یہ ہمت نہیں، پوری زندگی ہم جابس بھی کرتے ہیں، اپنی ورلڈلی نالج کے لیے ہم بہت کمیٹڈ ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چھٹی کی ہو یا کوئی ایگزام مس کیا ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹائم پر پہنچنا ہے، وقت پہ ایگزامز دینے ہیں، کوئی اسائنمنٹس مس نہیں کرنی، سب کام کرنے ہیں۔ جیسے ہی قرآن کی بات آتی ہے کہ ہم جو ہے نا ہم کمٹ نہیں کر سکتے، ہم کمٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری بہت زیادہ میں جو ہے نا اس ڈسپلن میں نہیں آ سکتی۔ باقی سب چیزوں کا ڈسپلن چل رہا ہے، کھانا وقت پہ پک رہا ہے وہ بھی ڈسپلن ہے، گھر صاف ہو رہا ہے وہ بھی ڈسپلن ہے۔ ایک نہیں ڈسپلن آنا تو قرآن اور حدیث کے لیے نہیں، کلاس کے لیے نہیں، اس چیز میں ہم مار کھا جاتے ہیں اور پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں، لیکن ایک کتاب اللہ نے ایک کتاب دی ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ جیسے ہی ہم اس کے ساتھ جڑیں گے تو یہ معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ، فرشتے ہمارے ساتھی بن جائیں گے، رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی، اللہ کی رحمت ڈھانپ لے اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور دل اگر سکون میں آ جائے تو اور کیا چاہیے؟ یہاں تو مسئلہ ہی دلوں کا ہے کہ لوگوں کے دل سکون نہیں پکڑ رہے، پیسہ انبار ہے، گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، دنیا جہان کی نعمتیں پاس ہیں، لیکن دل بے سکون ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے خریدیں دل کے لیے سکون۔ تو وہ اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، ایسی مجلسوں میں جانا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر وہ سکون دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجلسوں میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوم ورک ہے، ذرا دیکھیں بھلا آپ کون کون سی مجلسوں میں جاتے ہیں، اور یہ جو خاندان کی مجلسوں میں ادھر کیا ہوتا ہے؟ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور بات کرے ہو، آپ آہستہ سے کہتے ہیں ماشاء اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت پیارا چہرہ دیا ہے، اللہ کی بہت دین ہے۔ جب لوگ بالکل دنیا کی باتیں کر رہے ہوں تو اللہ کا نام لینے کے لیے یہ کسی کی تعریف کر دینا، کسی کو حوصلہ دلا دینا، ماشاء اللہ آپ اتنا اچھا بولتی ہیں، اگر آپ قرآن کسی کو بتائیں تو لوگ تو سنتے کے سنتے رہ رہے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا آئیڈیا، کوئی ایسا بیج ڈال دے اپنی مجلس کے دوران لوگوں کے دلوں میں کہ جس کی وجہ سے ایک دم ان کے لیے ایک دوسرا راستہ کھل جائے اور ان کو خیر مل جائے، خیر کی چابیاں بن جائیں اور شر کے تالے بن جائیں۔ تو آپ اب انشاءاللہ باذن اللہ رمشا کے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مکمل شفا نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے۔ انشاءاللہ باذن اللہ نیکسٹ ویکینڈ ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے اور اللہ وعلیکم السلام۔ ہمیں وہی خیر نصیب کرے جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آمین۔